اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما لما فقینا فی الدین۔ اس وقت جو چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے جو انڈر ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہے رب العالمین۔ اب رب العالمین جو ہے یہ دو کلموں سے مل کے بنا ہوا ہے، یعنی ٹو ورڈز ہیں، رب اور عالم۔ اور عالمین عالم کی جمع ہے، بہت سارے عالم۔ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اب یہ کہنے کو ایک چھوٹا سا لفظ ہے پالنے والا، لیکن اس میں کائنات کی ہر چیز سمائی ہوئی ہے۔ پالنے والے سے مراد کہ کسی چیز کو روز اول سے اس دنیا میں بھیجنا، اس کے لیے ایسے تمام وہ حالات اور وہ چیزیں بھی مہیا کرنا جو اس کی وہاں پہ ایگزسٹنس کے لیے، جو اس کی رہائش کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے آب و ہوا، کہ جس خطے میں اس کو پیدا کیا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، اس کی آب و ہوا کیسی ہے۔ خوراک کا بندوبست کرنا کہ وہاں اس کو گرمی، سردی اور ہر قسم کے چاروں موسم میں کس طرح کے موسم جو ہیں وہ پیش آئیں گے اور کس طرح ان میں وہ رہے گا۔ اس کے علاوہ رزق کس طرح کا اس کو ملے گا۔ اب ان کے رزق کا بھی وہاں پہ بندوبست کرنا کہ جس جگہ پہ بھیجا جا رہا ہے کسی کو، کسی مخلوق کو، تو اس نے وہاں کھانا پینا کیا ہے۔ اگر موسم کی تبدیلی ہے تو گرمیوں میں اس کے لیے کیا کھانے کے لیے مہیا کرنا ہے، سردیوں میں کیا کھانے کے لیے مہیا، اسی طرح ٹھنڈی اور گرم ہواؤں سے بچانے کے لیے اس کے لیے کیا بندوبست وہاں رکھنا ہے، اور کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں۔ یعنی اس کی پرورش میں ہر وہ چیز جو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، ہر طرح کی اس طرح کی ضروریات کا خیال رکھنا، پھر اس کو ہر طرح کی آفات، مصیبتوں سے بچانے کا بھی بندوبست کرنا۔ یہ سب پرورش میں، ساری چیزیں پرورش میں شمار ہوتی ہیں، کہ یعنی وہ رب جو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اب آپ ایک چھوٹی سی مثال ہی یہاں پہ دیکھ لیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گھنٹوں کے بعد دنوں کا بنتا ہے، پھر مہینوں کا، اور پھر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ محفوظ رکھنے کے لیے ماں کی رحم میں رکھا ہے۔ پھر ماں کی رحم کے اندر اس کو 3 طرح کے غلافوں میں رکھا ہے، اور وہ تینوں جو غلاف ہیں وہ اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ پھر اس کے اندر اس کے کھانے پینے کا انتظام اسی غلافوں کے اندر ایک پانی جسے ہم لائکر کہتے ہیں اس کی صورت میں رکھ دیا ہے، اور اس کی پیدائش تک کا سارا بندوبست، اس کی آکسیجن، اس کا کھانا پینا، اس کے دل کی دھڑکن، وہ ساری کی ساری جو مینجمنٹ ہے وہ وہاں پہ کی ہوئی ہے۔ اب اسی طرح جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی میں اس کا دودھ رکھ دیا گیا ہے، جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ فیڈر سے بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو آپ کو گرم کرنا پڑتا ہے، لیکن ماں سے اس کو وہ اسی صورت میں ملتا ہے جو اس کی وقت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کے مطابق ٹمپریچر کی بات ہے۔ اسی طرح اس کے رزق کا بندوبست، اسی طرح اس کی ماحولیات کا بندوبست۔ اب جو جاندار سمندروں میں رہتے ہیں، جو جاندار جنگلوں میں رہتے ہیں، جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، تو ان کے لیے ان ساری چیزوں کا بندوبست کرنے والا یعنی پروردگار۔ اب آ گئی بات عالموں کی، تو عالم ایک نہیں، عالمین کہا گیا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی عالم ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، اس مخلوقات کو رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف نہ اس عالم کی مخلوقات کے ذمہ دار ہیں پرورش کے، بلکہ تمام عالموں کی جتنی بھی مخلوقات ہیں جو انہوں نے پیدا کی ہیں، ان تمام کے وہ پروردگار ہیں۔ اسی طرح سورۃ الشورى میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کیا ہے جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے جا کے اب اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے رسول بنا کر آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو اس نے پوچھا اور کیا ہے یہ رب العالمین؟ آیت نمبر 23 سورہ الشورى، اس کے جواب میں فرمایا گیا رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں اور ان دونوں کے درمیان ہے، اس سب کا رب۔ آیت نمبر 24 الشورى۔ اسی طرح آیت نمبر 26 میں فرمایا رب تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر اسی طرح شورى کی آیت نمبر 28 میں فرمایا
رب ہے مشرق کا اور رب ہے مغرب کا، اور جو کچھ بھی مشرق اور مغرب کے درمیان یا ان دونوں کے درمیان ہے اس سب کا رب، اور یہ ہے رب العالمین جن کا تعارف قرآن مجید میں اس طرح سے فرمایا گیا ہے۔ وَأَوَّلُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔